ان تولو، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولو کہ تم اپنا منہ کرو، ان تولو وجوہکم کہ اپنے چہرے کو پھیرو قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر بلکہ نیکی یہ ہے، من آمن باللہ کہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور سارے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ وآت المال اور دیں مال علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سائلوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب کوئی عہد کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء والضراء تنگی اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے یہ 177 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابواب البر کو ذکر فرمایا ہے، یعنی نیکی کی جو باتیں ہیں اور جہاں جہاں پہ آدمی نیکی کر سکتا ہے اپنے مال کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں مفسرین نے اس کا ما قبل کے ساتھ ربط بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ابتدا سے لے کر یہاں تک تقریباً سورہ بقرہ کا آدھا حصہ وہ اس کا زیادہ تر مخاطب وہ منکرین تھے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے منکر تھے اور اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والے تھے اور دین اسلام اور توحید کے اوپر آنے والے نہیں تھے۔ تو شروع سورت سے لے کر یہاں تک تقریباً سورہ بقرہ کا آدھا حصہ وہ ان منکرین کے لیے تھا، کیونکہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کے حقانیت کو حق تعالی شانہ نے ثابت کیا تھا کہ بالکل شروع کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں قرآن کریم کی حقانیت کو حق تعالی شانہ نے ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 قسم کے فرقوں کا ذکر فرمایا تھا، بلکہ اگر خلاصے کے طور پر اس کو لیا جائے تو 2 ہی فرقے حقیقت میں سامنے آتے ہیں، ایک ماننے والوں کا
اور ایک نہ ماننے والوں کا۔ اور اس کے بعد حق تعالی شانہ نے مختلف دلائل سے، دلائل نقلیہ سے، دلائل عقلیہ سے توحید اور رسالت کو ثابت کیا تھا۔ اور پھر حق تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر جو انعامات فرمائے تھے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے معبد جو قبلے کی صورت میں ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے تم اللہ کے عظیم عبادت کو ادا کرو، اس معبد کو ذکر کیا تھا۔ اور پھر اس کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں حج کے ارکان اور احکام سکھا دیجئے، یہ جو اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان الصفا والمروہ کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا مختصر طور پہ اللہ نے اس کو ذکر کیا تھا۔ اور پھر حق تعالی شانہ نے توحید کے بعد کفر اور شرک کے جو اصول تھے وہ اللہ نے بیان کیے تھے، اور پھر اس کا بطلان ذکر کیا تھا کہ کفر اور شرک یہ بالکل باطل ہیں، انسان کو دنیا کے اندر بھی خسارے سے دوچار کرنے والے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ایسے مشرکوں اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم اور رسوائی کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل کے اندر ذکر کیا تھا۔ اب جو یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کے بقیہ نصف حصے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں زیادہ تر وہ مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا ضروری ہیں، جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، اگرچہ اس کے ضمن میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ نے خطاب کیا ہے، لیکن مقصودی خطاب وہ مسلمانوں کو ہے، اور مسلمانوں کو تعلیم دینا ہے کہ یہ بعض جو اصول اور فروع وغیرہ ہیں اس کو مسلمان اپنا لیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون سورت کے اختتام تک ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بر لیس البر، بر جو ہے یہ عربی زبان میں مطلق خیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو تمام ظاہری اور باطنی طاعات اور خیرات کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ ساری ظاہری اور باطنی جو خیرات وغیرہ ہیں اور جو طاعات وغیرہ ہیں اس کو یہ شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ابتدا کے اندر، اس صورت کے ابتدا کے اندر جو کلی الفاظ تھے تعلیم سے متعلق اور اس کو اختیار کرنے سے متعلق، وہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا جو ہے نا اصولی تعلیم اور اصولی عقیدہ وہ اللہ کے کتاب کے اوپر ایمان کا تھا، اور پھر یتیم کو مال دینے کا تھا، اور پھر عہد یعنی جو آدمی کسی کے ساتھ معاہدہ کر لے اس کو پورا کرنے سے متعلق ہے، اور پھر لڑائی کے موقع پر اور اس طریقے سے تکلیف اور خوشحالی کے موقع پر صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ پورے قرآن کے بنیادی مضامین ہیں جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کے احکام کے اوپر غور کیا جائے تو شریعت کے سارے احکام وہ تین چیزوں کے اندر منحصر ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد ہیں، دوسرے نمبر پر پھر اعمال ہیں، اور تیسرے نمبر پر اخلاق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ ان کے جزویات ہیں۔ تو عقائد کا درست کرنا، اعمال صالحہ کا اختیار کرنا، اور اپنے اخلاق کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈالنا، یہ بنیادی شریعت کے مضامین ہے۔ اور باقی جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس سے متعلق ہیں، لیکن یہ بڑی باتیں ہیں اور اس کا اختیار کرنا وہ ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قصاص کے مسائل ذکر فرمائے ہیں، وصیت کے احکام ذکر فرمائے ہیں، روزہ، جہاد اور حج، اور اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے، اور حید و نفاس، ایلا، یمین
اور طلاق و نکاح عدت اور مہر، اور پھر جو ہے وہ جہاد کا ذکر فرمایا ہے، اور بعض خرید و فروخت کے معاملات اور شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام ذکر فرما کر پھر بشارت دی ہے کہ جو ان احکام کے اوپر عمل کرے گا اور من و عن شریعت کے مطابق اس کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہ بات تو ما قبل کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ربط ہے۔ اب ایک بات اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ان آیات میں جو خاص انداز سے جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحث کو ختم کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ سارا کا سارا دین صرف اس بات کے اندر منحصر ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو، اس سے مطلق جہاد اور سمت مراد ہیں۔ صرف سمت اور جہت کو دین کا مقصد بنا لینا اور ساری بحثیں اسی کے اندر دائر کر دینا، گویا شریعت کا اور کوئی حکم ہی نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ باتیں اختیار کرنا ضروری ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ نے من آمن باللہ سے کہ ابواب البر، نیکی کے اور خیر کے جو کام ہیں اس میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے جو عقیدے سے متعلق ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور پھر دوسرے اعمال عبادات اور معاملات ہیں۔ عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آت الزکاہ، یہ عبادات تک کے احکام ذکر فرمائے ہیں، اور پھر معاملات کا ذکر کیا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا سے، اور اخلاق کا ذکر فرمایا ہے والصابرین، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کا ذکر اس کے اندر فرمایا ہے، اور آخر میں یہ بتلایا ہے کہ سچا مؤمن وہ ہے اور سچے لوگ وہ ہیں جو ان تمام احکام کی مکمل پیروی کریں، اور مکمل پیروی کرنے کے صورت میں حق تعالی شانہ ان کو تقوی جیسی عظیم نعمت سے مزین کر دے گا۔ اور اچھا، یہ اس میں جو مال کے ساتھ، مال جس وقت اللہ نے ذکر کیا تو اس میں لکھا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ جو حُبِّهِ کی قید لگائی ہے، اس کے ضمیر کے اندر مفسرین نے 3 احتمال ذکر کیے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کو دو، ضمیر کو ہم اللہ کی طرف راجع کر دیں، اللہ کی محبت میں، کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض اور نام و نمود شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ اللہ جل شانہ کی محبت میں خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ تو پہلا احتمال یہ ہے کہ حبہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع حق تعالی شانہ کی ذات ہے، کہ اور کوئی مقصد ہی انسان کا نہ ہو، صرف رب کریم کی رضامندی جو ہے انسان کے پیش نظر ہو۔ اور دوسرا احتمال جو ہے وہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع مال ہے، مال، پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہے، جو مال انسان کو محبوب ہے، اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کرنا یہ موجب ثواب ہے۔ بیکار چیزیں جو پھینکی تھی ان کو دے کر صدقہ کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں ہے، تو اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکیں اور اس کو دے دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا احتمال مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ عطا کا لفظ آیا ہے، یہ اتیان سے ہے۔ عربی کے قواعد سمجھنے والوں کو معلوم ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہیں، کہ عطا یاتی یہ مزید
ثلاثی مزید کے باب سے آیا ہے اور اس کا مصدر ہے ایتا، جو کہ عطا سے مفہوم ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حبہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع وہ ایتا ہے، جو کہ عطا کے لفظ سے مفہوم ہو رہا ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، نہ یہ کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر دل سے اس کا دل دکھ رہا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ مشہور مفسر گزرے ہیں، اور انہوں نے اصول قرآن، علوم القرآن کے نام سے عربی کے اندر جو ہے وہ ایک کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ضمیر کے اندر مفسرین نے 3 مراجع بیان فرمائے ہیں کہ یا یہ ضمیر کا مرجع خود مال ہے، یا حق تعالی شانہ ہے، یا ایتا جو کہ عطا سے مفہوم ہو رہا ہے اس کی طرف راجع ہے۔ یہ تینوں احتمال فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس میں داخل ہوں اور تینوں ہی چیزیں مراد ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی 2 صورتوں کو مقدم بیان کر دیا ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے ان حقوق کے ادائیگی کے اندر لوگ غفلت اور کوتاہی برتتے ہیں، اور پھر صرف زکوٰۃ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بس زکوٰۃ ہم نے ادا کر دی ہے، اب ہمارا ذمہ بری ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور جو والدین کے ساتھ والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور جو نفلی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، لوگ اس سے جو ہے غفلت برتتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے ان کو ذکر فرمایا کہ جو نفلی مد ہے اور جہاں پہ اللہ کے راستے کے اندر ایسے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اس کو جو ہے تم زکوٰۃ سے مقدم ذہن کے اندر رکھو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو تمہارے اوپر فرض ہے، وہ تو ہر حالت کے اندر تم نے ادا کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کے اندر نفلی صدقات بھی دینے کی کوشش کرو۔ آگے حق تعالی شانہ نے پھر دیکھو کہا کہ جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے ان میں سے ایک ذوی القربا رشتہ دار ہیں، دوسرے نمبر پر مساکین ہے، تیسرے نمبر پر مسافر ہیں، اور چوتھے نمبر پر سوال کرنے والے فقیر ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز سے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہا وفی الرقاب، فی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کی آزادی کے اندر مال کو خرچ کیا جائے۔ اس میں جو ہے وہ ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر چونکہ غلام ہوتے تھے جو غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کی صورت میں مال غنیمت کے اندر آ جاتے تھے، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اور غلام بھی ہوتے تھے، تو جس وقت مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا تو مجاہدین کے اندر ان کو بھی ان کے حصے میں ان کو بھی دے دیا جاتا تھا، تو ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ وہ غلام جو ہے وہ مالک کی مرضی کے مطابق چلنے کے پابند ہوتے تھے، اور ان کے جو حقوق تھے وہ بھی اسلام نے ان کو دیے تھے، لیکن مالک کا مالکانہ حقوق ان کے اوپر قائم تھا، مالکانہ جو حق ہے اس کے اوپر ان کے اوپر قائم تھا۔ موجودہ دور کے اندر تو غیر مسلم ملکوں کے ساتھ اسلامی ملکوں کے معاہدوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اگر لڑائی کی جائے اور ان کے قیدی گرفتار ہو جائیں تو پھر آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو غلام اور باندیوں کا تصور ہے، یہ ایسے معاہدہ کے تحت آنے والے ممالک کے ہاں تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ جن اسلامی ملکوں کا غیر مسلموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور پھر وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی اور جہاد کریں، اس نتیجے میں جو مال اور جو افراد ان مجاہدین کے ہاتھ پہ آ جائیں
تو اگر وہ معاہدے سے آزاد ہوں تو پھر بھی جو ہے ایسے افراد کو غلام اور لونڈیاں بنانا ممکن ہے، اور یہ کوئی لازم فرض اور سنت نہیں ہے، ایک استحبابی حکم ہے۔ اور اس زمانے میں اس کا متبادل یہ ہے کہ بہت سے جیلوں کے اندر، مسلمان ممالک کے جیلوں کے اندر اور غیر مسلموں کے جیل کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی سزائیں بھگتنے کے باوجود مالی پوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے جرمانوں کی ادائیگی سے عاجز ہیں، تو جیلوں کے اندر ایسے ہی پڑے ہیں۔ ان کی طرف سے اگر کوئی رقم کا انتظام کر لے، جو کچھ سرکاری وہ رقم مانگ رہے ہوں اور وہ رقم ادا کی جائے اور ان کو جو ہے وہ رہا کرانے کی کوئی صورت پیدا کی جائے، تو اس پر بھی ایک انسان کو وہی ثواب مل سکتا ہے جو ایک غلام کو خریدنے کے بعد آزاد کرنے کی صورت میں انسان کو مل سکتا ہے۔ کتنے بے گناہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہیں، ان کی ضمانت کے لیے وکلاء کی بھاری بھرکم فیسوں کی وجہ سے ان کے پاس فیس نہیں ہے، اور غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ کوئی خاص ان کے اوپر جرم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ وکیل جو ہے ان کے طرف سے وہ خود کرنے پر قادر نہیں ہے مالیت کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر ایسے افراد کی رہائی کے سلسلے میں ایک قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور وکلاء کی فیس ادا کر کے باقاعدہ ان کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے، تو ایسے بے گناہ افراد جو جیلوں کے اندر مدت سے پڑے ہوئے ہیں، وہ نکل کر آدمی ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آگے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ماضی کے صیغوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جو معاملات کا باب ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور والموفون کے اندر حق تعالی شانہ نے صیغہ جو اسم فاعل ہے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عہد کو، جو معاہدہ ہے یا جو وعدہ ہے، یہ آدمی اپنی دائمی عادت بنائے۔ بہت سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی جرگے کے اندر موجود ہوں یا کسی مجلس کے اندر کسی کے ساتھ ذاتی معاملہ ہو تو باقاعدہ اس کا اقرار کر لیں گے، اور اس کا وہ تسلیم کر لے گا کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جو بات ہمارے درمیان ہو رہی ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور فلاں وقت، فلاں مہینے، فلاں تاریخ تک جو ہے میں یہ کام اور معاہدہ اپنا پورا کر لوں گا۔ لیکن جب وہ یہاں مجلس سے باہر جاتا ہے اپنے اولاد کے پاس یا اپنی بیوی کے پاس، کیونکہ سب سے زیادہ ڈرپوک اس وقت جو ہے نا وہ بیوی کے موجود ہیں، جن کو زن مرید کہا جاتا ہے، جو قدم قدم پر بیوی کی بات زبان سے نکلتی ہے تو چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو چومنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بہت سے جو وعدوں کی خلاف ورزی کے اندر مبتلا ہیں وہ سارے زن مرید ہیں۔ زن مرید کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک معاہدے سے مکر جاتے ہیں اور منافقین کی فہرست کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ معاملات کے سلسلے میں جہاں پہ معاہدے کی بات آ جائے یا وعدے کی بات آ جائے اس کو دائمی طور پر پورا کرنے کا عہد کر لے۔ آگے والصابرین فرمایا ہے، تو یہاں پہ والصابرین والموفون ذکر کیا تھا، اور یہاں پہ والصابرون نہیں بلکہ والصابرین کہا۔ وہاں تو والموفون ہے، والموفون، اور یہاں پہ والصابرون نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ کہا والصابرین۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نصب علی المدح ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ اس جگہ لفظ مدح مقدر ہے اور صابرین اس کا مفعول ہے، یعنی ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صبر کرنے والے ہیں،
کیونکہ صبر ہی ایک ایسا ملکہ اور ایک ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال کے اندر جو حق تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما دیے ہیں آدمی مدد لے سکتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر القصاص، قصاص کا حکم فی القتلی، ان لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ آسانی پیدا کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور ایک رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو بھی کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کا جان لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو زیادتی ہوگی، جس کی بنا پر وہ دنیا میں اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصاص کا حکم ذکر کیا ہے اس کی بنیادی جو وجہ مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر اور زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے، کیونکہ ایک شخص کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ کسی کو ناحق قتل کر دے، کیونکہ اسے ہمیشہ خطرہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس صورت میں اس کے بدلے میں پھر مجھے بھی حاکم وقت قصاصاً قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو قصاص کا حکم ہے یہ اس قدر بہترین اللہ کا قانون ہے کہ جس خطے کے اندر بھی اس کو نافذ کر دیا جائے تو وہاں بالکل امن قائم ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ خلیجی ممالک کو دیکھ لیں، وہاں پہ اس قانون کے اوپر سختی سے عمل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ قتل کے واقعات بہت کم ہی پیش آتے ہیں، کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا کہ کسی کو ناحق قتل کر دے۔ تو یہاں جو قصاص کا لفظ حق تعالی شانہ نے استعمال کیا ہے، اس قصاص کا لفظی معنی ہے مماثلت، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی جائز نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم کی ایک آیت ان قریب آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل کی آخری آیت میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ تو شریعت کی اصطلاح میں قصاص اس کو کہتے ہیں کہ قتل کرنے والا اور زخم لگانے والے کو سزا کے اندر مساوات اور مماثلت کی رعایت دی جائے، یعنی جس شخص نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے تو اس زخمی کرنے والے اور قتل کرنے والے کو بھی مقتول کے برابر سزا دی جائے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ
فقہا نے ذکر کیا ہے کہ قتل کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قتل عمد ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی کو قصداً قتل کر دینا۔ اب کوئی شخص جو ہے باقاعدہ قتل کا ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا ایسی چیز سے کہ جس سے گوشت اور خون کٹ جائے اور کٹ کر پھر اس آدمی کا خون بھی بہہ سکے، تو یہ جو ہے نا وہ قتل عمد ہے۔ اور ایسے قتل کے جرم میں پھر جو ہے وہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ مسئلہ بھی فقہا نے ذکر کیا ہے کہ آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غلام کے بدلے میں بھی۔ جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے، اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ آیت میں آزاد کے مقابلے میں آزاد اور عورت کے مقابلے میں عورت کا جو ذکر آیا ہے، یہ اس خاص واقعے کی بنیاد پر آیا ہے کہ جو اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے اور شان نزول ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے دو قبیلوں میں جنگ ہو گئی تھی اور دونوں طرف سے بہت سے آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل کیے گئے۔ ہر ایک قبیلے کی جب آپس میں لڑائی ہوئی تو دونوں طرف سے مرد بھی مارے گئے، عورتیں بھی ماری گئی اور غلام باندیاں بھی قتل کی گئی۔ تو ان کا معاملہ ابھی تک آپس میں حل نہیں ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ شروع ہو گیا اور یہ دونوں کے دونوں قبیلے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپس میں یہ مقتولوں کے قصاص لینے کی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک قبیلہ جو قوت اور شوکت میں بڑا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارے آزاد کو اور جو آزاد آدمی ہے اور تو اس کو عورت کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ تو ان کا چونکہ یہ مطالبہ جاہلانہ بات کے اوپر اور رسم کے اوپر مبنی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل فرمائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ انہوں نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ ہمارے جو غلام ہیں دوسرے قبیلے کے آزاد لوگوں کو اس کے بارے میں قتل کیا جائے گا، اور ہمارے جو آزاد مرد ہیں تو ان کے بدلے میں عورتوں کو قتل کیا جائے گا۔ ان کا چونکہ یہ مطالبہ سراسر شریعت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا اور فرمایا کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو اور عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے، اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے دوسرے کو یا اس کو زخمی کیا ہے تو قاتل سے قصاص لیا جائے اور زخمی کرنے والے سے قصاص لیا جائے۔ اور ایک بات حق تعالی شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قصداً قتل کر دیا ہو لیکن مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا ہو، تو اس صورت میں پھر قاتل کو پوری معافی دے دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مقتول کے جو وارث معاف کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے بدلے میں پھر اس کو قتل کیا جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال جو ہے مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ مثلا ایک آدمی جو کہ قتل کیا گیا، اس کے دو بیٹے ہیں، ان دونوں نے اپنا حق جو ہے وہ قاتل سے معاف کر دیا، تو قاتل پر اب ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں رہا۔ اگر وہ مثلا دونوں معاف نہ کریں، مثلا ایک بیٹے نے کہا کہ میں نے معاف کیا اور دوسرے نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، تب بھی جو ہے قاتل کو قصاص کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قاتل کو معاف تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو
پھر وہ خون بہا بھی ادا کریں گے۔ اور خون بہا جو ہے وہ شریعت نے مقتول کی خون بہا یہ مقرر کی ہے کہ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، جس کے اوپر جو ہے وہ ان کی آپس میں مصالحت ہو گئی۔ اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل کے ورثاء کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ وہ خون بہا کے اندر 100 اونٹ ادا کریں گے، تو یہ ادا کرنا پھر مقتول کے ورثاء کو لازم ہوگا اور قاتل کے ورثاء کے اوپر یہ ادائیگی فرض ہوگی۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وہ 1000 دینار یا 10,000 درہم دے دیے جائیں، تب بھی جو ہے وہ اس صورت میں وہ ادا کیا جائے گا۔ ہمارے جو اکابر ہیں، خاص طور پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ مروجہ وزن کے اعتبار سے یہ جو درہم ہے، درہم یہ 3.5 ماشہ چاندی کا ہوتا ہے، 3.5 ماشہ چاندی۔ تو پوری دیت جو ہے نا، اس کی مقدار حضرت نے ذکر فرمائی ہے کہ 2916 تولے 8 ماشے چاندی ہوگی، جس کے 36 سیر اور 36 تولے اور 8 ماشے بنتے ہیں۔ 36 سیر، 36 تولے اور 8 ماشے بنتے ہیں۔ ایک مسئلہ فقہا نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح نہ تمام معافی سے مال واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر باہم کسی قدر مال کے اوپر مصالحت کر دی جائے، تب بھی جو ہے وہ قصاص ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے فقہا نے کچھ شرائط ذکر فرمائی ہیں جو کہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر جو ہے مسئلہ بڑا طویل ہو جائے گا۔ مختصر اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ تمام معافی سے جس طریقے سے مال واجب ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اگر وہ آپس میں کسی مال کے اوپر مصالحت کر لیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ قاتل سے قصاص ساقط ہو جائے گا، مال اس کے ذمے پر دینا واجب ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مقتول کے جتنے بھی وارث ہیں وہی قصاص اور دیت کے مالک ہیں اپنے حصہ میراث کے مقدار، اور دیت میں جو خون بہا لیا جائے گا تو مال ان وارثوں میں حصہ وراثت کے بقدر اور حصہ وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا، اور قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا۔ مگر چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے، اس لیے کوئی کم درجے کا آدمی ہو یا بڑے درجے کا آدمی ہو، ان میں سے کوئی بھی معاف کر لے تو اس صورت میں پھر وہ قصاص معاف ہو جائے گا اور دوسرے وارثوں کا بھی حق قصاص ختم ہو جائے گا۔ البتہ خون بہا کے اندر جو ہے وہ یہ اپنے اپنے حصے کے بقدر مالک رہیں گے۔ اور ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قصاص لینے کا اگرچہ حق جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو ہے، مگر امت کی اجماع سے یہ از خود اپنا حق نہیں لے سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ فلاں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کہے کہ میں بھی اس کو قتل کروں گا، یا فلاں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے اور یہ کہے کہ میں اب خود جو ہے وہ قانون سے ہٹ کر میں اس کو قتل کروں گا، تو یہ جو ہے نا وہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ شرعاً جو ہے یہ آدمی کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ جو حاکم وقت ہے یا اس کا جو نائب ہے، اس کے پاس جو ہے اپنا مقدمہ دائر کرنا ضروری ہے، کیونکہ قصاص کے جو ہے نا وہ بڑے باریک مسائل ہیں، ہر شخص کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء اپنے غصے سے مغلوب ہو کر کسی کے اوپر زیادتی کر لیں تو اس صورت میں پھر زیادتی جو ہے وہ کرنے والے کی سزا بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس لیے جس آدمی کا بھی جو آدمی قتل کیا جائے تو اس مقتول کے ورثاء پہ پھر لازم ہوتا ہے کہ از خود قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قانون کا سہارا لے لے، قانون جو ہے اس کو جو سزا دے دے
بس اس کے اوپر راضی ہو۔